आजमाइश, इम्तिहानात और उन इम्तिहानात पर सब्र के नतीजे में वो बराते बंदे को नसीब होते हैं। हदीस कुदसी है, मतलब यरब अला कवाई वलम यस्बिर अला बलाई फलयब्तगि रब्बन सिवाई। जो बंदा मेरी तरफ से आई हुई आजमाइश पे राजी न हो, मुसीबत पे सब्र न करे, तो मेरे अलावा अपने लिए भी और रब तलाश समझदार और दाना लोग वही होते हैं जो अल्लाह के फैसलों पे राजी होते हैं कि उनके नाराज होने से हम कम का अजर होता है। हमारे मुफ्ती रहमतुल्लाह ने मतलब एक वाक़या सुनाया, बहुत पुरानी बात है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने सब्र एक बेवा खातून से सीखा। किसी ने पूछा कि बेवा खातून से सब्र कैसे सीखा, तो जवाब दिया कि मेरा जवान उम्र बेटा फौत हो गया। हमारे मुफ्ती मेरा किसी और बुजुर्ग की बात कर रहे थे कि मेरा जवान उम्र बेटा फौत हो गया, तो मैं बड़ा उदास था और सब्र की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन सब्र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ हरम शरीफ में उम्रा करूँगा, तवाफ करूँगा, कुछ मुझे सब्र नसीब हो जाएगा, कुछ दुआएं मांगूंगा। तवाफ में मैं वहाँ भी गया, मैं तवाफ कर रहा था, मैंने खातून को देखा जो मुसलसल कह रही थी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना वो शुक्र अदा कर रही थी। आखिरकार मैं मजबूर हो गया, मैंने उससे पूछा कि बूढ़ी अम्मा, आप पर अल्लाह ने हमेशा कौन सा ऐसा इनाम फरमाया है कि आप मुसलसल शुक्र अदा किए जा रही हैं, कभी जिक्र अस्कार करती हैं, कभी दुआ मांगती हैं, कभी इस्तिग़फ़ार पढ़ती, तेरा शुक्र, इसके अलावा कुछ नहीं। बूढ़ी खातून ने कहा कि बेटा जाए अपना काम करें, मसले हैं, अपने अपने रब के साथ बातें करती हूँ। कहते मैंने कहा कि नहीं, आपको मुझे बताना होगा। खातून ने आखिरकार मुझे बता दिया कि असल बात यह है कि मैं एक बेवा औरत हूँ और 2-3 साल पहले मेरे खामन का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थे। तो एक तो मैंने ये आज़म कर लिया कि आगे मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, इनको पालना है। दूसरा एक मुझे उम्मीद थी, एक केरल थी कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे अच्छे दिन दोबारा लौट के आ जाएंगे। एक दिन मैं अपने घर में काम कर रही थी, मेरे 2 बच्चे पड़ोस में गए हुए थे, तो पड़ोसी ने अपने घर में बकरी ज़बह कर दी। तो उन बच्चों ने वो मंजर देख लिया, वापस आए और कमरे के अंदर एक ने कहा कि मैं बकरी बन जाता हूँ और आप वो ज़बह करने वाले बन रहे हैं। छोटे बच्चे थे, लेकिन कमरे में छुरी पड़ी थी। चुनांचे उनमें से एक को कसाई बन दिया, बकरी का किरदार अदा कर रहा था, उसने उसके गले में छुरी फेर दी तो उसको अंदाजा हो गया कि मैंने गड़बड़ कर दी। वो भाग पड़ा, कमरे से बाहर निकला और जो दूसरा था वो अंदर ही खराटे ले रहा था, तड़प रहा था। तो मैं भागी कमरे में गई। जब मैंने कमरे में देखा तो वो खून में लथपथ था, गला आधा कटा हुआ था, बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा था। थोड़ी देर तक तो मैंने कोशिश कर ली कि मैं क्या कर सकती थी। कुछ देर के बाद वो अचानक ठंडा हो गया। मैंने इसको उठाया, चलवाई के बिठाया, सफेद चादर बिछाई। फिर मुझे ख्याल आया कि इस बच्चे ने ये हरकत की है, वो कहाँ चला गया। अब उसकी पीछे मैं बाहर गई थी, मैंने कहा डर की मारी कोई और गुस्सा न कर ले। चुनांचे मैं बाहर गई, मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, बेटा कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। वो बेटा मुझे आवाज़ नहीं दे रहा था। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे बच्चा नजर नहीं आया। फिर मैंने देखा कि हमारे घर में एक जगह पे ये आग जलाने वाली लकड़ियों की ढेरी लगी हुई थी कोने में, तो वो कहीं लकड़ियों के अंदर घुस गया था और कोने में बैठा हुआ था, डर के मारे दबक के। मैं करीब के लिए नजर आया, मैंने कहा बेटा आ जाए, मैंने कुछ नहीं कहना आपको, बाहर आ जाए। बेटा हरकत नहीं कर रहा था। मैंने बारहा पुकारा लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा था। मैंने जब लकड़ियां हटानी शुरू कर दी तो उधर से काला अजगर निकला।
پتہ چلا کہ بیٹے کو گانے اسلمان نے کہا مارا پتہ کے اوپر چڑھ کے میں نے اس بچے کو اٹھایا، دوسری چارپائی پہ بٹھایا، اس پر سفید چادر بچھائی. پھر مجھے یاد آیا کہ میرا وہ چھوٹا بچہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. چنانچہ میں نے جب صحن میں دیکھا تو روٹی پکانے والا تندور تھا جس میں آگ جل رہی تھی. میرا بیٹا عریب کے تندور کے بالکل کنارے پہ پہنچ گیا. میں نے پیچھے سے آواز لگائی، وہ ڈر گیا، سیدھا جا کے تندور میں گیا. تندور میں گیا، میں بھاگتے ہوئے گئی کہ بچہ تو اپنے ہاتھ نہیں آیا. ہم کھولے لے ہاتھ آ گئے، اوپر کوئلے میں نے اٹھائے چرپائی پہ رکھے. میں نے ایک دن کے اندر اپنے 3 بچوں کو سفید چادر بچھا دی. میں پھر بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہوئی تھی. کچھ عرصے تک میں انہی بچوں کے ساتھ کھیلتے رہی، خوش ہوتے رہی. لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل تھا کہ یہ بچے کے لیے اللہ نے اپنی امانت واپس لی. سچی بات کی یہ اولاد کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، لوگ بڑے ہو کے فوت ہوتے ہیں، چھوٹا تھا تو گویا کہ اس کا یہ وقت نہیں تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے بروقت ہوتا ہے. بارش ہو گئی تو کسی اللہ والے نے کہا کہ بڑے مناسب وقت پہ بارش ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے اب تو نے بندگی چھوڑ کے مجھے سمجھانا شروع کر دیا. مناسب وقت کی بارش ہو گئی. میں نے مجھے بغیر مناسب وقت کی بارش نازل نہیں کی. جب بھی بارش ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے مناسب وقت پہ آتی ہے. زندگی ہوتی ہے تو مناسب وقت پہ موت آتی ہے، تو مناسب وقت پہ آتی ہے. بندوں کے تبصرے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور ویسے بھی آپ حضرات کسی بھی بچے یا بھائی یا عزیز و اقارب فوت ہوئے ہوں گے، جدائی عارضی ہے. جانے والا 10 بندوں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور آگے اپنے خاندان کے 10 بندوں سے آگے ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے چلے گئے، اب یہ پوتا گود میں پہنچ گیا ہوگا. یہ ہمارے چلو ٹھیک ہے، اداس ہیں اور صدمے سے دو چار ہیں، لیکن وہاں دو کے درمیان جب ملاقات ہوئی ہوگی تو اس قدر خوشی کا اظہار کیا ہوگا. دادا نے اپنے پوتے کو دیکھا ہوگا، پوتے نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ بندہ 10 بندوں سے جدا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. آگے 10 بندوں سے انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے بھی آگے جانا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. جب ہم اللہ کے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ کی مرضی چلتی ہے. یہ میری کرسی ہے، تو کرسی میری ہے، میری مرضی کہ میں کمرے کے اندر رکھوں، میں برآمدے میں رکھوں، میں صحن میں رکھوں، میری کرسی ہے. جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ کی مرضی ہمیں یہاں پہ رکھیں، ہمیں برزخ پہ لے جائیں، ہمیں جوانی میں لے جائیں، ہمیں بڑھاپے میں لے جائیں، ہمیں بچپن میں لے جائیں، اللہ کی مرضی. اور آگے جو کہتے ہیں کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جدائی عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے. ہم نے بھی اسی راستے میں جانا ہے، ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور وہ وصل ایسا ہوگا کہ اس کی بات کرتے جاتے ہیں. یہ صاحبزادے صفات کا صدمہ ہوتا کسی کو ہے، لیکن صدمہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ صدمہ ہو. اور یہی صدمہ اجر کا باعث بھی ہے. صدمہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ امتحان جو لیا جاتا ہے یہ اس بندے کے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے لیا جاتا ہے. بڑے امتحانات بڑے لوگوں پہ آتے ہیں. ایک آدمی کے 4-5 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا. امتحان ہے لیکن یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، اور ہے ہی ایک، اور وہ ظاہر بات ہے کہ بڑا امتحان ہے، لیکن بڑے امتحان بڑے لوگوں پہ آتے ہیں. پرائمری کے بچے سے پرائمری کے حساب سے امتحان لیا جاتا ہے. میٹرک کے بچے سے میٹرک کے حساب سے امتحان لیا جاتا ہے. اور جو بی ایس کا طالب علم ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے ان کا پرچہ بنتا ہے. تو مشکل پرچہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں مقام پڑا ہے، اس لیے مشکل پرچہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو امتحان ہے، بیٹا
بڑھاپے میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا اور اللہ نے ان کو دیا کہ میں نے نہیں، آپ نے خود ہی ذبح کرنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو جتنی ذات بڑی، جتنی شخصیت بڑی، اتنا ہی امتحان بڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی حادثے کا شکار ہو جاتے، اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا اتنا مشکل کام ہے، لیکن امتحان اس لیے بڑا تھا کہ شخصیت بڑی تھی۔ تو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے امتحان اتنا شدید ہوتا ہے۔ آپ کو امتحان نظر آ رہا ہے، ہمیں حضرت شاہ صاحب کی شخصیت اس امتحان کے پیچھے نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس لیے اتنا بڑا امتحان آیا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى۔